تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام غیبوں عیبوں اور دلوں کے بھیدوں کا خوب جاننے والا ہے اور تمام تکلیفوں کو دور کرنے اور گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ ہم اسی کی حمد بیان کرتے اور اسی سے بخشش و استعانت چاہتے اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے اور اپنے تمام معاملات و حالات میں اسی پر مضبوط بھروسہ کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچا کر امانت ادا کرتے ہوئے امت کی خیر خواہی کی اور آخری دم تک اللہ کی خاطر خوب جد و جہد کی۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر رحمتیں نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد بلا شبہ سب سے بہترین بات کلام اللہ اور سب سے شاندار رہنمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے بدترین چیزیں دین میں نئی نئی چیزیں ہیں، اور ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے حکم کی بجا آوری میں اس سے ڈرو، اور جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے کما حق ہو ڈرو، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اے اللہ کے بندو، بے شک دنوں کا گزرنا باعث عبرت اور ماضی نصیحت اور یادوں کا مجموعہ ہے۔ ارشاد باری تعالی، اللہ تعالیٰ دن اور رات کو رد و بدل کرتا رہتا ہے، جس میں آنکھوں والوں کے لیے تو یقیناً بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔ اے مسلمانوں، دن، مہینے، موسم اور سال یکے بعد دیگرے گزرتے جا رہے ہیں۔ امیدوں کا مٹنا، عمروں کا بیتنا اور نسلوں کا تسلسل جاری ہے۔ کائنات کی ہر چیز فانی، اور تیرے رب ذوالجلال کے لیے ہمیشہ کی بقا ہے۔ یقیناً موسم سرما تم پر آ چکا ہے، جس کی سردی اس بات سے آگاہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو موسم سرما میں ایک سانس لینے کی اجازت دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگ اپنے رب کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہوئے کہتی ہے، میرا وجود ایک دوسرے کو کھائے جا رہا ہے۔ تو اس نے اسے دو سانس لینے کی اجازت دے دی، ایک سانس سردیوں میں اور ایک گرمیوں میں۔ چنانچہ اس کا سردیوں کا سانس ہی زمہریر سخت سردی، اور گرمیوں کا سانس سموم شدید گرمی ہے۔ بخاری و مسلم۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، موسم سرما کے آتے ہی وہ اپنی رعایا کی دیکھ بھال کے طور پر ان کی طرف یہ لکھا کرتے تھے، بے شک سردی آ چکی ہے جو ایک دشمن ہے، لہذا اس سے بچاؤ کے لیے موزوں، جرابوں اور اونی کپڑوں کے ذریعے تیار ہو جاؤ، اور اون ہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، کیونکہ سردی جسم میں بہت جلدی سرایت کرنے اور اس میں تعدیر رہنے والا عدو دشمن ہے۔ اے اللہ کے بندو، اپنے کمزور و ناتواں لوگوں کا خاص خیال رکھو، سردی سے بچاؤ کے لیے ان کی مدد کرو، ان کے لباس، طعام اور ان کے ڈھانپنے پر خصوصی دھیان دو، اور قیامت کے روز ان کی خدمت کے معاوضے کا اللہ سے امیدوار رہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم جو بھی بھلی چیز راہ اللہ خرچ کرو گے اس کا فائدہ خود پاؤ گے، لہذا صرف اللہ ہی کی رضا جوئی کے لیے ہمیشہ خرچ کرو، اور جو بھی مال تم راہ اللہ خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں بغیر کسی حق تلفی کے دیا جائے گا۔ اے اللہ کے بندو، ان زمانوں، موسموں اور ان میں پائے جانے والے فوائد اور حکمتوں پر غور کرو۔ اگر خدا نخواستہ ہمیشہ ایک ہی سیزن رہتا تو باقی موسموں کے فوائد سے محرومی ہو جاتی۔ تو اگر سارا موسم گرمی ہی رہتی تو سردی کے فوائد، اور اگر سردی ہی رہتی تو موسم گرما کے فوائد سے محرومی ہوتی، اور یہی حال ہمیشہ موسم بہار اور ہمیشہ موسم خزاں کا ہوتا۔ شاعر کہتا ہے، معبود کی نافرمانی یا انکار انتہائی قابل حیرت و تعجب ہے، کیونکہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی نشانی ہے جو اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے۔ اے اقوام مسلم، موسم سرما کی آمد عابدوں کے لیے سنہری موقع اور مومنوں کے لیے موسم بہار ہے۔
بس اس میں رات لمبی ہونے کی وجہ سے وہ کچھ حصہ آرام کرتے اور پھر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے اپنے بستر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نیز دن کے ٹھنڈے اور چھوٹا ہونے کی وجہ سے ان پر روزے کی مشقت کم ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، بے شک متقی لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے، لینے والے ہوں گے جو انہیں ان کا رب دے گا، یقیناً وہ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے۔ وہ رات کو بہت کم سویا کرتے اور وقت سحر استغفار کیا کرتے تھے۔ اے اللہ کے بندو، موسم سرما مومنوں کے لیے ایک ایسا موسم بہار ہے جس میں وہ اطاعت و عبادات کے میدانوں اور گلستانوں سے خوب سیراب ہوتے اور ان کے دل تقرب اللہ کے چمنستانوں کی سیر کرتے ہیں۔ تھکاوٹ و مشقت انتہائی قلیل اور انہیں روزے کی تکلیف بھی محسوس نہیں ہوتی، اور رات نیند و قیام دونوں کے لیے کھلی ہوتی ہے۔ حضرت عامر بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سردی میں روزہ بلا مشقت غنیمت ہے۔ اسے احمد و ترمذی نے بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ بھاگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے، چنانچہ میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا تھا کہ آپ کو دیکھوں۔ پھر جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غور سے دیکھا تو سمجھ گیا آپ کا چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اور سب سے پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی وہ یہی تھی، لوگوں سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو تم نماز پڑھو اور اپنے رب کی جنت میں پرامن داخل ہو جاؤ۔ اس سے احمد و ترمذی نے روایت کیا اور ترمذی نے صحیح کہا۔ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے اپنی باندی سے کہا، تمہارا ناس ہو، دیکھو کیا صبح ہو گئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد اب دیکھو تو اس نے کہا جی صبح ہو گئی ہے۔ تو حضرت معاذ فرمانے لگے، میں ایسی صبح سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو آگ میں ہو۔ پھر کہا، فقر و فاقہ کے عالم میں آنے والے مہمان اور موت کے لیے خوش آمدید، پچھتاوے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اے اللہ، تو جانتا ہے مجھے دنیاوی زندگی سے دن گزارنے یا کاشتکاری کی وجہ سے محبت نہ تھی، بلکہ سردیوں کی طویل رات، مشقت عبادت اور دوپہر کی سخت گرمی میں روزوں کی پیاس اور علماء کے پاس مجالس علم کی طرف سفر کی وجہ سے محبت تھی۔ اے اللہ کے بندو، سردیوں میں رات لمبی اور دن چھوٹا ہوتا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے رات کو لباس، نیند کو باعث آرام اور دن کو ذریعہ معاش بنایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات بنا دی تاکہ تم اس میں آرام حاصل کرو اور دن کو دیکھنے والا بنایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل و کرم والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے۔ رات تا دیر فضول جاگتے رہنے کی عادت چستی و چوکسی کے لیے تباہ کن مرض، سستی کا باعث اور ڈیوٹی اور کمانے سے اچاٹ کرنے والی، اوقات کو بیکار کرنے اور نیکیوں سے دور رکھنے اور سنت کی مخالفت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے تمہاری راتوں اور دن کی نیند اور اس کے فضل یعنی روزی کو تمہارا تلاش کرنا بھی ہے۔ جو لوگ کان لگا کر سننے کے عادی ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے یعنی نماز عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد بات چیت کرنے سے نفرت کیا کرتے تھے۔ اللہ تم پہ رہ کرو، اللہ کے نبی کے طریقے پر چلو۔ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے لیے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے اور اس کے آیات و ذکر حکیم کو میرے اور تمہارے لیے نفع بخش بنائے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہو اپنے تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، تم بھی اسی سے بخش طلب کرو، بے شک وہی غفور رحیم ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی توفیق و احسانات پر اور اس کی رضا مندی کی طرف دعوت دینے والے محمد کریم پر صلاۃ و سلام نازل ہوں۔ اللہ آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب
پر رحمت نازل فرمائے۔ اقوام مسلم بلا شبہ اسلام کی زندگی کے تمام حالات پر گہری نظر ہے اور اس نے وقت کی ہر تبدیلی کا لحاظ رکھتے ہوئے حسب ضرورت احکام میں عزیمتوں اور رخصتوں کو مشروع قرار دیا ہے، اور بلا شبہ جس سے گناہ اور خطائیں مٹتی اور درجات بلند ہوتے ہیں وہ عبادات کی شرط طہارت کی طرف سبقت کرنا ہے، جو رکن اسلام نماز کی شرط اور نصف ایمان ہے۔ چنانچہ موسم سرما میں سردی کے وقت عبادت اور پانی کے استعمال کی تکلیف کو برداشت کرنا گناہوں کے کفارے میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا اور درجات کو بلند کر دیتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں اے اللہ کے رسول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا، مسجدوں کی طرف زیادہ قدم چلنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کرنا، اور یہی رباط یعنی دشمن سے سرحدوں کی حفاظت کے لیے نگرانی کرنا ہے۔ مسلم شریف۔ اے اللہ کے بندو، لوگوں کے درپے نقصان و مشقت کے احتمال کی بنا پر ان پر تخفیف کرنا تیسیر و رواداری پر مشتمل دین اسلام کی شرعی نرمی و حکمت سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، چنانچہ مشقت آسانی کا باعث بنتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کسی شخص کو اللہ تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی طاقت اسے دے رکھی ہے، ان قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا۔ ضرورت، مشقت اور تنگی کے وقت اسلام میں رخصتیں مشروع ہیں، اور اسی سے ہے کہ جب پانی کے استعمال سے بیمار کی بلکہ کسی تندرست کی جان کو بھی خطرہ ہو تو اس کے لیے مٹی سے تیمم کرنا مشروع ہے۔ اسی طرح زخمی کے لیے پٹی اور زخم کے پردے پر بصب کرنا مشروع ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم ایک سفر میں نکلے تو ہم میں سے ایک شخص کو ایک پتھر لگا جس سے اس کا سر پھٹ گیا، پھر اسے احتلام ہو گیا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا کیا تم میرے لیے تیمم کی رخصت پاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ تم پانی کے استعمال کی طاقت رکھتے ہو۔ چنانچہ اس نے غسل کیا تو وہ مر گیا۔ پھر جب ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو اس واقعے کی خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں نے اسے مار ڈالا، اللہ ان کو مارے۔ جب ان کو مسئلے کا علم ہی نہیں تھا تو انہوں نے کیوں نہیں پوچھ لیا؟ لا علمی کا حل سوال ہی تو ہے۔ اس کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا کہ تیمم کر لیتا یا اپنے زخم پر پٹی باندھ کر اس پر مسح کر لیتا اور اپنے باقی جسم کو دھو ڈالتا۔ ابو داؤد اور حاکم نے اسے روایت کیا اور ذہبی نے اس کو صحیح کہا۔ اور حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں غزوۃ ذات السلاسل کی ایک ٹھنڈی رات میں مجھے احتلام ہو گیا اور مجھے یہ ڈر لگا کہ اگر میں نے غسل کر لیا تو مر جاؤں گا۔ چنانچہ میں نے تیمم کر کے اپنے ساتھیوں کو فجر پڑھائی تو لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تو نے جنابت کی حالت میں اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی؟ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل نہ کرنے کا سبب بتایا اور کہا میں نے اللہ کا یہ فرمان سنا کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ ہنس پڑے اور آپ نے کچھ نہیں کہا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرما۔ تمام سامعین اور سامعات کرام سے گزارش ہے کہ وہ فضیلت شیخ خطیب و امام کی دعا میں شریک ہوں اور آمین کہیں۔
إبراهيم إنك حميد